رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد الزلف الباسط العقاب الشديد، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق والإحسان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يقترب الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. أصدق الصادقين سيد المتقين چشم گوش وزارت میں لاکھوں سلام. وہ عمر جس کے اعداء پہ شرح سقط، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب عطرت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. کلہم رسول اللہ ملتمس غرفم من البحر اور اشفم من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. جمادی الثانی کا یہ مبارک مہینہ حضور خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضور سیدنا و مولانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس پاک اور یوم پاک کا مہینہ ہے. اکثر تاریخ کے مطابق آپ کا وصال مبارک اس مہینے کی 22 تاریخ کو ہوا ہے. تو انشاءاللہ بڑی رات کو تو ہم ایک خاص جہد سے زندگی رہی اللہ کے فضل سے 4 یاروں کے صدقے، تو انشاءاللہ العزیز ہم گفتگو کریں گے. لیکن جمادی الثانی کی جو 4 جمعے ہیں اور اللہ رب العالمین نے ہماری زندگیوں پر اپنا فضل فرمایا اور ہمیں بولنے اور سمجھنے کی توفیق دی، تو ہم قرآن کریم فرقان حمید کا ایک گہرا مطالعہ کریں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس عظیم ہستی کے مقام و مرتبے کو کہاں کہاں کس طریقے پر بیان کیا، اور وہ کیا عمل ہے، وہ کیا کردار رہا حضور سیدنا صدیق اکبر کا، کہ جس پر اللہ رب العالمین کی جانب سے ابدی عنایات کا نزول آپ پر ہوا، اور قرآن کی آیت میں ہوا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے فضائل اور آپ کے ذکر کو زندہ و جاوید کر دیا گیا. تو اس سے پہلے جو جمعہ گزرا ہے اس میں ہم نے سورۃ الحدید کی آیت نمبر، جو سورۃ الحدید ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن کی 97 سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 10 میں ہم نے ایک اہم ترین موضوع کو عامیانہ انداز میں، یعنی جو ایک عام آدمی اس سے استفادہ کر سکے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، اس پر ایک مختصر گفتگو کی. ہماری اس سیریز کو سننے کے لیے جو درس ہم دے رہے ہیں، تو میں سننے والے اور اس وقت آپ جو موجود ہیں اور نیٹ کے ذریعے جو ہمارے محقق طلباء علماء
اور ہماری بہنیں موجود ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ جمعے کی سیریز کو آپ ایک ساتھ رکھیے تاکہ یہ تسلسل آپ کو پتہ چلے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی اہمیت اور افضلیت پر ساری امت کا اجماع ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہے، لیکن وہ دلائل تازہ ہو جائیں، وہ رخ تازہ ہو جائیں، وہ تاریخ تازہ ہو جائیں، وہ موضوع تازہ ہو جائے، تاکہ یہ جو دعویٰ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت اور آفاقیت کا، اس پر کیا دلائل ہے۔ ابھی جو گزشتہ ہمارا درس قرآن نظام مصطفیٰ گزرا 20 تاریخ کو، اس میں ہم نے تمام اکابر اولیاء جن سے اہل سنت و جماعت نسبت رکھتے ہیں، حضرت غوث اعظم، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتابوں سے واضح طور پر اس بات کو ذکر کیا جو انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ولایت کے اندر ولایت کبریٰ پر ہیں، اور اولیاء کے جماعت کے سرخیل اور امام ہیں، اور عام مسلمانوں کے امام ہیں، اور جو خواص طریقت کے ہیں ان کے آپ سردار ہیں، کہ جس کو کہا جائے کہ ناقصارہ پیر کامل کاملارہ رہنما۔ اور اس پر کسی کو دانت چبانے کی ضرورت بھی نہیں، ایسا بیچارے کہ دانت درد کریں گے، تو یہ بات کوئی ہماری نہیں ہے، یہ امت کے اولیاء اور علماء کی۔ اگر آپ قادری ہیں، جیلانی ہیں، طریقت کو مانتے ہیں، صوفیہ کو مانتے ہیں، مزارات کو مانتے ہیں، تو پھر ان کے نقش قدم پر چلیں، کیونکہ ہم نماز میں دعا کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ چلیں گے ان کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو جب ان کا راستہ پتہ چل جائے تو پھر اپنی اپنی ڈپلی بجانے کے بجائے، شعر شاعری یا کسی کالے دل والے کے پیچھے چلنے کی بجائے، جو روشن چہرے اور روشن دل والے ہیں حضرات اولیاء کرام، ان کے پیچھے چلیں۔ اور ان سب کا نعرہ ہے کہ دمادم مست قلندر ابو بکر سب سے افضل، کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ پہلا نمبر، تو میں نے کہا نمبر بعد میں، افضل پہلے ہیں۔ تو میں نے اس نعرے کو تھوڑا سے چینج کیا اور بچوں کو میں نے کہا یہ نعرہ یوں لگائیں کہ دمادم مست قلندر ابو بکر سب سے افضل، کیونکہ پہلا ہونا بعد میں ہے، افضل ہونا پہلے ہے۔ تو اس آیت کے ضمن میں ہم نے ذکر کیا، اور یہ شرعی موضوع ہے۔ آپ کہیں گے جمعے میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ میں نے کہا جمعے میں وہ بیان ہو رہا ہے جو اسلام کی سب سے بنیادی تعلیم ہے۔ ہر موضوع جمعے میں بیان ہوتا ہے، والدین کے حقوق بھی الحمدللہ جب اس کا موقع آتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق، تجارت کے حقوق، سماجی حقوق، لین دین سب ہوتا ہے۔ لیکن آپ کہیں آپ نے وہ موضوع کیوں نہیں بیان کیا؟ میں نے کہا اس جمعے میں آپ آئے نہیں تھے تو میں کیا کر سکتا تھا۔ آپ چلے جائیے نیٹ کے اوپر، ساری تقاریر موجود ہو۔ تو بعض ایسے بھی ہیں جو اپنی ایک علمی تکبر کو آپ تو وہ موضوع بیان ہی نہیں کرتے ہیں، آپ نے تو جمعے کا جو خطبہ آپ دیتے ہیں کبھی اس کا آپ نے ترجمہ ہی نہیں کیا۔ میں نے کہا 10 دفعہ کیا، آپ کا وضو نہیں تھا، آپ تشریف نہیں لا سکے۔ تو لہٰذا یہ بھنڈ مار کر جو ہماری صفوں کے اندر منافق ہیں، ان کی طرف بھی میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ موضوع ہے جو جمعوں کے خطبے اور نمازوں سب سے اوپر درجے کا موضوع ہے، اور ان کا یوم چل رہا ہے نا، جماد الثانی کا یوم ہے، ان کا ذکر نہیں کریں گے تو پھر کس کا ذکر؟ حضرات اہل بیت کا یوم آتا ہے تو بالحمدللہ تعالی سینہ کھول کے اور زبانوں کی فصاحت کے ساتھ مولا امام علی رضا ہو، امام جعفر صادق ہو، سیدہ زہرا پاک ہو، مولا مرتضیٰ ہو، سب کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ تو اہل بیت کو ہم کالے کی وجہ سے تھوڑی مانتے ہیں، ہماری نسبتیں ان سے وابستہ ہیں اور ہم حقیقی اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ تو جس کا جیسا موضوع آتا ہے بحمدللہ تعالی ہر تعلیم ضروری ہے درجہ بندی کے ساتھ اس کو گویا کہ بیان کیا جاتا ہے۔ جو درس میں ہیں، جو انصاف رکھتے ہیں، وہ اس سے یقیناً اتفاق کریں گے۔ میں نے پہلے جمعے کے اندر، کیونکہ قرآن کا مطالعہ ہو رہا ہے اس وقت کہ قرآن کریم نے اس عظیم ہستی پر کہاں کہاں کلام کیا ہے، تو پہلی آیت ہم نے پہلے جمعے میں بیان کر دی، وہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 تھی، جس میں افضلیت کس کو کہتے ہیں، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، یہ ہر سنی کو گویا کہ معلوم ہونا چاہیے، وہ ذکر کر دیا گیا۔ اور پھر اولیاء کاملین کا جو طریقہ ہے وہ 20 تاریخ کو ہم نے تفصیل کے ساتھ ذکر، کسی کی گردن پکڑ کر منوانا تو ہمارا کام نہیں، لیکن یہ بتانا ہے کہ بچوں اگر ہم بات کرتے ہیں تو دلائل کا سمندر بھی رکھتے ہیں۔ ایسی بندر پر کوئی ذاکر بندر کود رہا ہو ممبر کے اوپر اور بھانڈ بھانڈ بولے تو ہمیں جھوٹی تاریخ بیان کرنے نہیں آتی۔ سنیوں کے پاس سب سے پہلے قرآن ہے، جس قرآن کے آگے کوئی راوزی کا بچہ رک نہیں سکتا، کیونکہ قرآن تو ابدی ہے نا، نہ اس کو کسی قوم کی ضرورت ہے نہ ایران کی ضرورت ہے، یہ تو قرآن ہے۔ قرآن مجید نے جو صحابہ کی عظمت و شان کو بیان کیا ہے، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آئے دن جو بھاڑ گویا کہ یہ سوشل میڈیا پر کرتے ہیں تو اس کا جواب ہو کہ زبان ہم بھی رکھتے ہیں، ہمیں ایسی چاپلوسی کو ہم نہیں مانتے کہ آپ ہمارے ہاتھ چومیں اور کہیں آپ سید صاحب ہیں۔ ہم نے کہا سید صاحب بعد میں، ابو بکر کی افضلیت پہلے ہے۔ یہ ڈرامہ بازیاں شیعوں چھوڑو، اتحاد بین المسلمین، اتحاد بین المسلمین۔
میں نے کہا یہ لالی پاپ دے کر تم نے مصر کا ستیاناش کر دیا، یمن کا ستیاناش کر دیا، ملک شام کا ستیاناش کر دیا۔ تمہاری منافقت کو ہم جانتے ہیں، کوئی اتحاد بین المسلمین نہیں۔ صحابہ کو کافر اور جہنمی کہنے کے بعد اتحاد، العیاذ باللہ، نہیں ہمارے خامنہئی صاحب تو ساری امت کا بھلا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ لالی پاپ نہ دو، یہ الحمدللہ سنی ہے، تمہاری ساری چال بازیاں جانتے ہیں۔ اس جواب کو حجت کے طور پر بیان کرنے کے بعد اب ہم قرآن کی آیت کی طرف آتے ہیں۔ آج جس قرآن کریم کی آیت ہم نے لی ہے میرے دوستو، وہ ہے سورۃ النور۔ سورۃ النور جو ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن کی 24ویں سورت ہے، اور جو آیت میں نے حضرت ابوبکر کی افضلیت پر جو خدا نے فرمایا اولو الفضل منکم، اولو الفضل منکم، آگے اس کو انشاءاللہ وقت رہے گا تو ذکر کریں گے۔ یہ آیت نمبر 22 ہے، اس کو نوٹ کر رہے ہیں، یہ آیت نمبر 22 ہے اور یہ سورۃ النور ہے، جس میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے ذکر فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے ہیں۔ پھر میں بتاؤں گا کہ یہ آیت کریمہ حضرت ابوبکر صدیق کی شان کیسے بیان کرتی ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا صرف گھوڑا نکالو گے یا اپنے بزرگوں کو بھی پڑھو گے؟ یہ تمہارے بزرگوں نے ہی لکھا ہے میرے بھائی، جا کر پڑھو نا، ایسی گھوڑا نکال رہے ہو، پڑھو جا کر گھر کے اندر، یہ تمہارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ آیت ابوبکر صدیق کے لیے اتری ہے۔ تو یہ گنبد کی صدا ہے بیٹا، جیسا بولو گے ویسا سنو گے، لہٰذا یہ کوئی فرقہ واریت تفرقہ نہیں ہے۔ جب وزیر اعظم صاحب 4 کو جمع کریں، کل سنا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے کوئی اجلاس بلایا ہے بہت بڑے غازی نمازی نور الحق قادری صاحب کی صدارت میں، تو میں نے کہا ایسا ٹوپی پانی نہیں چلتا، اس کا عملی اقدام ہونا چاہیے، ورنہ زبان ہم بھی رکھتے ہیں، ہم جواب دینے کا حق رکھتے ہیں۔ جب آپ کی ٹیم آپ کی صفائی بیان کر سکتی ہے تو بحمدللہ ہماری زبانیں ہیں اس لیے کہ ہم اللہ کے رسول کے وفاداروں کے جواب دے سکیں، اس میں کوئی دھاندلی نہیں، کچھ نہیں۔ اب آپ دیکھیے یہ جو میں نے بات آپ کے سامنے عرض کی ہے، اب تھوڑا سا میں آگے چلتا ہوں۔ گزشتہ درس جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا، اس میں حضرت امام زید کا ایک قول پڑھا تھا، اس سے کالے بڑے پریشان ہوئے، کہاں لکھا ہے کہاں لکھا ہے کہاں لکھا ہے؟ تو میں نے کہا گھوڑا کم نکالو، کتابیں پڑھو۔ تمہاری کتابیں میں نے پڑھی اور جان بوجھ کر میں نے حوالہ نہیں دیا تھا تاکہ میں دیکھوں کہ کڑی میں ابال کتنا ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر پر جو حضرات اہل بیت کے جو جملے ہیں جو انہی کی کتاب میں، وہ ان کو یاد دلا رہا ہوں اور ایک احسان کر رہا ہوں کہ اپنی آخرت درست کرو۔ جس اہل بیت کا نام لے رہے ہو وہ کس راستے پر تھے؟ تو نے اپنی کون سی دکان لگائی جو آئے دن کلپ جو ہے وہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، اور فدق میں یہ ہوا اور فلانا ہوا۔ اب آپ دیکھیے، سب سے پہلے میں کشف الغمہ کی ایک روایت پڑھتا ہوں، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، تبریز ایران سے چھپی ہوئی کتاب، صفحہ نمبر 147۔ اب وہ دور بھی نہیں ہے کہ شاہ صاحب کتاب دکھائیے، میں نے کہا میں عربی عبارت پڑھتا ہوں، گوگل پہ لکھیے، خود کتاب آپ کے سامنے آ جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پوری زندگی میں کس قدر صداقت اور امانت والے رہے، تو یہ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، علامہ اربلی رابضی شیعی نے اس بات کو نقل کیا کہ ان عروہ ابن عبداللہ، عروہ بن عبداللہ کہتے ہیں قال سألت ابا جعفر محمد ابن علی علیہ السلام، ہم نے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا، ان حلیت السیوف، تلواروں پر چاندی چڑھانا کیسا ہے، تلواروں کے اوپر چاندی چڑھانا کیسا ہے، یہ امام باقر سے پوچھا گیا۔ فقال لا بأس بہ، حضرت امام باقر نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے اس کی؟ فرمایا وقد حل ابو بکر صدیق رضی اللہ، آگے رضی اللہ، حضرت امام باقر نے فرمایا کہ اس لیے کہ تلواروں کی مٹھی کو چاندی کے ساتھ، جو تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ اس کو مضبوط کرنا کیسا ہے، تو فرمایا کہ وقد حل ابو بکر صدیق، اس لیے کہ اس پر فتویٰ اور اس پر عمل جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے۔ قلت، راوی کہتا ہے فتقول صدیق، اے امام زمان، اب جو ان کی ساری کہانی وہ لے آئے، معصوم یہ وہ سب لے آئے، تو وہ پوچھتے ہیں کہ فتقول صدیق، کہ اے امام باقر، سیدنا باقر آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ صدیق مبالغے کا صیغہ ہے، صدیق ایک ہوتا ہے صدق سچا، صدیق سب سے زیادہ سچا۔ صدیق کا معنی وہ ہے کہ جیسا ہو وہ ویسا کرے، فدق میں بھی ویسے ہی کیا جو اس کی خاص صورت تھی۔ جو چیز کو اپنی حیت سے ہٹا دے وہ صدیق نہیں ہوتا۔
صدیق وہ ہے جو امر واقع کو ویسے ہی بیان کرے، صدیق وہ ہوتا ہے جو کبھی جھوٹ نہ بولے، صدیق وہ ہوتا ہے جس سے جھوٹ بنے ہی نہ۔ اب یہ جملہ سرکار امام باقر نے حضرت ابو بکر صدیق کے لیے کہا جب اس نے سوال کیا تھا نا کہ تلواروں کی مٹھی مضبوط کرنا کیسے، تو آپ نے فرمایا کہ حل ابو بکر صدیق سیفہ، اس لیے کہ ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار کو چاندی کے ساتھ بنایا تھا، تو اس نے پوچھا کہ فتقول صدیق، آپ ابو بکر صدیق کو صدیق کہتے ہیں، فواصب وصبتن، تو یہ فوثب وثبتن یہ سننا تھا کہ امام باقر جذبات میں آ گئے، وثب جذبات میں آئے، اور فرمایا واستقبل القبلہ، اور قبلے کی طرف منہ کر کے فرمایا نعم الصدیق، نعم الصدیق، نعم الصدیق۔ جب اس نے پوچھا آپ بھی صدیق کہتے ہیں تو آپ کو جذبات آیا کہ پوری زندگی میرے نام کا کہتا رہا، میری منقبت پڑھتا رہا، اور جو ہمارا عقیدہ وہ مانتا ہی نہیں ہے، عبداللہ بن سبا کا عقیدہ نکالتا ہے۔ فرمایا ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں۔ آگے کیا فرماتے فم، اب سنیے کیوں ہم اس بات پر اتنا اصرار کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اہل بیت کے در کے غلام ہیں۔ کیا فرمایا امام باقر نے؟ فرمایا فلم یقل لہ صدیق، جو ابو بکر صدیق کو صدیق مانے اور کہے نہیں، یعنی ماننا بھی ضروری ہے، اور جو ابو بکر صدیق کو صدیق نہ بولے، فرمایا فلا صدق اللہ لہ قولا فی الدنیا والآخرہ، خدا اس کے کلمے کی صداقت کو نہ دنیا میں قبول کرے گا نہ آخرت میں قبول کرے گا۔ میں نے کہا جو تو نے فدق کی جو کہ سٹوری بنائی ہے نا جس پر سارا سودا بیچتا ہے، میں نے کہا امام باقر نے اٹھا کے پھینک دیا باہر۔ ان کو نہیں پتا تھا امام باقر تو فدق کے بہت زمانے بعد پیدا ہوئے، مولا علی کے بعد پیدا ہوئے، پوتے ہیں پڑ پوتے ہیں امام جعفر صادق جن کے نام پر فقہ جعفریہ ہے، ان کے ابا ہیں یہ باقر، ان کو کہا اس لیے جاتا ہے کہ باقر العلم، علوم میں مہارت رکھنے والے۔ تو آپ کا یہ فتویٰ ہے، اب گالی ہمیں نہیں دینا، نہ شور ہم پر کرنا، یہ علامہ اربلی نے لکھا ہے، تو ایک ماتم کی محفل اور سجا لینا ان کے نام پر۔ اب میرے دوستو بزرگوں آپ دیکھیے یہ مقام سیدنا صدیق اکبر کا، ہوش سے سنیں، یہ تمہاری جمعہ کی نماز افضلیت ابو بکر پر رکھی ہوئی ہے، آرام سے سنیں۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے قول کی حجت ابو بکر صدیق کو بنایا رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ نے اس فرمایا کہ صدیق جب جس کو اہل بیت صدیق کہیں تو اس کالے کی وجہ سے میں اس کو کیوں چھوڑ دوں؟ میں کالے کو چھوڑ سکتا ہوں، روشن چہرے والوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ زہرا کا لال امام باقر جس کو صدیق کہے، ہماری گردن تو کر سکتی ہے، ہم اس کے خلاف بات نہیں کر سکتے۔ ہم حقیقی غلام ہیں ابو بکر صدیق کے، حضرت اہل بیت کے، کہ جنہوں نے ہماری گردنیں پکڑ کر پنجتن پاک کے قدموں میں ڈال دی ہے۔ تو جو بولی پنجتن پاک رکھیں گے تو صرف ان کی محفلیں سجائیں گے یا ان کے عقیدے بھی اپنائیں گے؟ یہ تو ساری سیاست ہے کہ محفلیں ان کی سجا رہے ہیں، سودا اپنا بیچ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا جب محفلیں ان کی تو سودا بھی ان کا بیچا جائے نا۔ تو یہ ان کا سودا ہے کہ جو ابو بکر صدیق کو صدیق نہ کہے، اللہ رب العالمین جل والا اس کے کلمے کو، اس کی روزے نوافل کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ دوسرا حوالہ سنیے، احتجاج تبریسی، میں اس کا ذمہ دار ہوں، خود پڑھ لینا، پھر اس پر اور بات کرنا تو انشاءاللہ بات کرنا نہیں، ورنہ پھر میں دوبارہ آؤں گا اس پر، پھر خواہ مخواہ آپ کے پول کھلیں گے۔ تو لہٰذا یہ حضرت ابو بکر صدیق کا مقام۔ احتجاج تبریسی سب سے متعصب شیعہ، تبریسی نے اپنی کتاب الاحتجاج جو مستند کتاب ہے اس میں امام تقی کا قول موجود ہے، عبارت میں پڑھ رہا ہوں، اصل کتاب دیکھنی ہو تو حجرے میں آ جانا۔ کسی نے پوچھا حضرت امام تقی سے کہ آپ حضرت ابو بکر کے بارے میں اور حضرت عمر کو جب دیکھتے ہیں تو دونوں کے مرتبے کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ تو امام تقی کا یہ قول مبارک ہے، امام حسن عسکری کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا لستو بمنکر فضل عمر بن الخطاب، فرمایا میں عمر کی فضیلت کا منکر نہیں، ولیکن ابا بکر افضل من عمر، لیکن ابو بکر جو ہے وہ عمر سے افضل ہے۔ میں نے کہا بیٹو آپ بچوں آپ ایسی ان کے پیچھے سبحان اللہ نعرے لگا رہے، ابھی اس نے کچھ وہ لڈن تو چلا گیا، لیکن کئی لڈن ہیں نا، تو لڈن پہ ایسی آپ شور مچا رہے ہیں، تو ان حوالوں کی ذرا تجدید کریں اور زبانوں کو بند رکھیں۔ ہم اس طرف نہیں آنا چاہتے، لیکن جب صحابہ کی بات کریں گے تو سب کچھ قربان کرنے ہم تیار ہیں، اس لیے ہم نمازیں پڑھتے ہیں۔ اب میرے دوستو بزرگوں بات کو میں آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ تیسرا حوالہ ابن حدید جو شرح نہج البلاغہ کی دو شرحیں، ایک ابن حدید معتزلی کی ہے اور ایک ابن میثم حرانی کی ہے، یہ دو شرح نہج البلاغہ کی ہیں، ایک ابن حدید ہے اور ایک ابن میثم ہے۔
میں اس وقت ابن حدید کی ایک شرح پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، کیونکہ اس حوالے کے بعد میں قرآن پڑھوں گا آپ کے سامنے کہ گزشتہ تقریر پر اگر کسی کے ذہن میں تشویش ہوئی اور بچوں پر کہنے کہ عثمان غنی کو فدق، میں نے کہا اس پر میں انشاءاللہ مستقل تقریر کروں گا، ابھی رکیں اس پر مستقل۔ تمہاری کتابوں کے اندر موجود ہے کہ عثمان غنی مروان کے پیچھے امام حسن نے معاذ اللہ نماز پڑھی تھی، اس کا جواب آپ لے کر آؤ۔ ہم تو نہیں کہتے کہ امام حسن مروان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، انوار نعمانیہ میں موجود ہے، نعمت اللہ جزائری نے لکھا۔ تو بیٹا جو تقیہ کر کے اتنے سال پاکستان میں چپ رہا نا، چپ رہو، اسی وجہ سے تم پھیل گئے۔ لیکن بہت اچھا، اگر تم نے بولا ہے تو پھر اس کے جوابات سنو، کوئی چڑ سمجھ نہیں۔ آپ جب روزانہ ممبروں پر موسیقی بجا کر صحابہ کے لیے گویا کہ چٹکیاں بھرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ باغ اس لیے، ایک بدتمیز کا ویڈیو میرے پاس ابھی موجود ہے جو ایئر وائی جیو سب پر بیٹھتا ہے، وہ شیطان کہتا ہے کہ سیدہ زہرا نے باغ اس لیے واپس نہیں لیا کہ سیدہ جنت میں رہے اور وہ جہنم میں جلتا رہے۔ تو موتے کی پیداوار ہو، تم 100 دفعہ بھی آ جاؤ، تمہارا باپ ہمارے سامنے بیٹھ کر اس مسئلے پہ بات نہیں کر سکتا۔ یہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو کہ یہ اتنی بڑی صداقت ہے سیدنا صدیق اکبر کی کہ سورج نکلا ہوا ہے، چاند کیا فرمایا کہ آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھ، دیدائے کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھ۔ جو آنکھ اور دل کا کالا ہو جائے اس کو کیا پتا چلے، کہ ان کو سمجھنے کے لیے تو چاہیے بھی پھر میرے دوستو بزرگوں حضرات اہل بیت۔ سنیے آگے بات۔ اب ابن حدید میں آپ کے پاس پڑھ رہا ہوں، ابن حدید شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 4، صفحہ نمبر کیا ہے میں نے کہا چھوڑ، عربی عبارت پڑھتا ہوں، خود گوگل پہ لکھ لینا۔ تو صفحہ نمبر کیونکہ الگ الگ ایڈیشنز ہیں تو اس میں گویا کہ الگ الگ بات۔ فدق میں کیا ہوا، امام باقر سے کسی نے پوچھا تو کیا کھا رہا ہے؟ جن کے گھر کا مسئلہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی دادی جان سیدہ زہرا اور حضرت مولا ابو بکر، ان کے معاملے میں امام باقر سے پوچھا گیا آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اہل بیت نے چہرے جیسے چوڑے پر مسئلہ نہیں چھوڑا کہ تو یہاں پر مجلس سے بیچتا رہے۔ اہل بیت نے اپنی زندگی میں سارے مسئلے حل کر دیے ہیں۔ اہل بیت کی وکالت کے لیے کسی کالے بدبودار کی ضرورت نہیں، جو قریب میں بندہ نہیں بیٹھ سکتا، اتنی بدبو آتی ہے۔ اہل بیت نے نہیں چھوڑا، اہل بیت نے اس مسئلے کو کلیئر کیا۔ ابن الحدید کی عبارت، اور ہم سے توقع نہیں کرنا کہ ہم لفظ کوئی تمہارے لیے ادب کا بولیں گے۔ جن کے لیے قرآن اولو الفضل کہے جب تم ان کے لیے آگ کی باتیں کرو تو تیرے لیے نرمی بات کر کے میں اپنی نمازوں کو برباد کیوں کروں؟ ایسے ہزار مصلی اور نمازیں صدیق اکبر پر قربان ہیں، ہماری زندگیاں قربان ہیں، ہمارے ماں باپ قربان ہیں۔ ابو بکر صدیق سیدوں کا نانا ہے۔ کہاں سے چلے حسینی سید؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نواسی سے چلے۔ علی دادا ہے تو ابو بکر نانا ہے۔ قربان جاؤں سنی تجھ پر کہ تیری آنکھوں میں دونوں بسے ہوئے ہیں۔ اور یہ کوئی سیاسی فرقہ واریت کا موضوع نہیں، یہ ضروری موضوع ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ اپنی جماعت تنظیم لسانیت کو یاد رکھتے ہو تو یہ موضوع یاد رکھنا ہے آپ۔ اب آپ دیکھیے حضرت سیدنا امام باقر سے پوچھا گیا کہ فدق میں ہوا کیا تھا۔ ابن حدید پڑھ رہا ہوں۔ قلت لأبی جعفر محمد ابن علی علیہ السلام، ابو عقیل کہتے ہیں میں نے امام باقر علیہ السلام سے پوچھا، جعلنی اللہ فداک، میری جان اللہ آپ پر قربان کرے، ارأیت ابا بکر وعمر هل ظلمکم من حقکم شیئا، کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر نے آپ کے حق میں ظلم کیا ہے؟ امام باقر سے پوچھا گیا۔ وقد ذهب من حق بشیء فقال لا، حضرت امام باقر نے فرمایا نہیں، والذی، جن کے گھر کا مسئلہ ہے، جن کے گھر کا مسئلہ ہے وہ وضاحت کر رہے ہیں، فرمایا لا، والذی انزل القرآن علی عبدہ، قسم اس ذات کی کہ جس نے قرآن کو اتارا حضور پر، لیکون للعالمین نذیرا، اور اس قرآن کو اللہ نے تمام عالمین کے لیے نذیر بنایا، ما ظلمنا من حقنا مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر بھی ابو بکر نے ہمارے خاندان پر ظلم نہیں کیا۔ لا والذی، اور ہم ان کی اولاد بحمد اللہ تعالی، ترمذی سعادت ہے، ہم ان کی اولاد، ہم بتا رہے ہیں ہمارے خاندان کا عقیدہ کیا تھا، ہم حسینی سعادت بحمد اللہ۔ کبھی یہ جملہ میں نے اس منبر پر کبھی نہیں کہا اور نہ کبھی اس نسب کو میں نے ذکر کیا،
ہم امام تقی کے اولاد، ہمارے پاس شجرے موجود ہیں بحمدللہ تعالی. لیکن آپ دیکھیے ہمارے یعنی جو سادات کا عقیدہ ہے وہ کیا فرمایا جا رہا ہے یہاں پر کہ لا والذی انزل القرآن علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا ما ظلمنا من حقنا مثقال حبۃ من خردلۃ، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نہیں کہہ سکتا ما ظلمنا، ان دونوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا. فرما قلت جعلت فداک، راوی کہنے لگا میں آپ پر فدا ہو جاؤں حضور. افتولاہما، کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں ابو بکر عمر سے محبت کروں؟ تو حضرت سیدنا باقر نے فرمایا قال نعم ویحک تولہما فی الدنیا والآخرہ وما اصابک فی عنقی، فرمایا کہ تجھے دنیا و آخرت میں ان کی محبت ضروری ہے. اگر ان کی محبت کی وجہ سے تو سمجھے کہ کوئی نقصان ہوگا، وما اصابک ففی عنقی، تو اس کا بوجھ بھی پھر ہماری گردن پر ہوگا. یعنی ایک مثال دیتے ہوئے فرمایا ان کی وجہ سے اگر تو سمجھتا ہے کہ تجھے نقصان ہوگا تو اس کے ذمہ دار بھی ہم اہل بیت ہیں. فرمایا کہ دنیا و آخرت کے اندر تیرے لیے ان کا حق ہے اور تو ان سے محبت کرے گا. اب آئیے تیسرے موضوع پر جو ہم نے آخری نشست میں کل جمعے میں پیش کیا تھا کہ حضرت زید بن علی نے حضرت ابوبکر کے لیے جان دی ہے. حضرت زید سگے بھائی ہیں امام باقر کے، اور چچا ہیں حضرت امام جعفر صادق کے، بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، جن کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا 122 ہجری میں. تو کمنٹس کرتے ہیں یہ کہاں کی رام کہانی ہے؟ میں نے کہا یہ رام کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے. اور اچھا ہوا تم نے یہ جملہ کہا تو میں اپنے بچوں کو کھل کو پھر آج یہ سچ بتا دوں اور دوستوں کو بتا دوں. حضرت زید بن علی، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ وہ وقت کے حکمران جو قرآن و سنت کے خلاف کام کرتے ہوئے بدعات نکال رہے تھے، تو آپ نے کوفے میں بیعت کی. کوفے کے 1000 رافضیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. لیکن ایک نے کہا کہ بھائی ان کے خاندان میں تو ہم سنتے ہیں ابو بکر عمر کا ذکر ہوتا ہے، ذرا جا کے پوچھو تو صحیح کہ یہ ابو بکر کو مانتے کہ نہیں مانتے. تو جب آپ نے کہا کہ مانتا ہوں تو سارا لشکر بھاگ گیا. یہ ان کے اہل بیت کی محبت. اور تنہا حضرت امام باقر چند ساتھیوں کے ساتھ شہید کر دیے گئے. آپ کے سر پر تیر لگا اور کئی مہینوں کئی سالوں روایت میں آتا ہے یہ آپ کو قبر سے نکالا گیا اور ٹنگایا گیا تو آپ کی بدن سے خوشبو آیا کرتی تھی. یہ حضرت زید. اب دیکھیے اس کے بارے میں کیا، یہ ابن حدید حرانی نے لکھا. حضرت امام زید اس بات کو لکھتے ہیں حضرت ابو بکر کے بارے میں، مختصر کرتا ہوں. فرمایا وہ کانا یکرہ ان یغیر شیئا، فرمایا حضرت ابو بکر فدق کی پوزیشن کو تبدیل کرنا پسند نہیں کرتے تھے. فعلہ رسول اللہ، اس کو اسی طرح رکھنا چاہتے تھے جیسے رسول اللہ نے اپنی زندگی میں رکھا. یہ حضرت زید کہتے ہیں. آگے کہتے ہیں، آگے چل کر آپ جملہ کہتے ہیں ثم قال زید، جب آپ سے پوچھا گیا فرمایا وَيْحَمَا لَوْ رُجِحَ الْأَمْرُ، فرمایا اگر فدق کا مسئلہ میرے پاس آتا. امام زید کہتے ہیں تم کیا کر رہے ہیں؟ حضرت زید کہتے ہیں کہ ابو بکر کی جگہ پر میں ہوتا اور فدق کا مسئلہ میرے پاس آتا، فرمایا لَوْ رُجِحَ الْأَمْرُ إِلَيَّ لَقَضَيْتُ فِيهِ بِقَضَاءِ أَبِي بَكْرٍ، میں وہی فیصلہ کرتا جو ابو بکر صدیق نے کیا. یہ اہل بیت کی گواہیاں ہیں. کالے کے باپ کے پاس بھی اس کا جواب نہیں، اس لیے کہ سچ ہے. آپ نے کالا کہا تو میں نے کہا روشنی کے سامنے اگلے کو کالا نہ کہوں گا تو کیا کہوں گا. اب آخری بات سنیے. حضرت مولا مرتضیٰ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت اور امامت پر جبری نہیں تھے، بلکہ حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر کی خلافت کو اللہ کا انتخاب یقین کرتے تھے. جملہ سنیے، اللہ کا انتخاب. یہ کیا تم نے گھوڑے والوں نے تم نے کہانیاں نکالی ہوئی ہے کہ جبری تھا، فلانا تھا، ڈمکانا تھا. میں نے کہا جس کے پیچھے حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ نے پوری زندگی نمازیں پڑھی، آپ کے سارے خاندان نے نمازیں پڑھی، ان کے خلاف باتیں کرتے ہو. کہنے کہ کہاں لکھا ہوا؟ میں نے کہا وہی کہہ رہا ہوں نا، گھوڑا کم نکالو کتابیں پڑھو نا. ہم تو ساری رات نکال کے تمہارے لیے محنت کر رہے ہیں کہ تم ہدایت پر آ جاؤ. اب آپ غور کیجئے، نہج البلاغہ پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے. جس وقت حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ نے جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا تھا اپنی بیعت کے لیے، اس وقت حضرت مولا مرتضیٰ کی یہ جملے آج بھی نہج البلاغہ میں موجود ہے، جس کو یہ قرآن کا درجہ دیتے ہیں. فرمایا انما الشورى للمہاجرین والانصار. یہ وہ بات کر رہا ہے جو ولایت کبریٰ پر فائز ہے.
اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ انما الشورى للمہاجرین والانصار، اے معاویہ شورا اور انتخاب کا حق صرف مہاجرین اور انصار کو ہے۔ کون خلیفہ منتخب کرے گا، کون کرے گا؟ فرمایا اس کا حق مہاجرین کے پاس ہے اور وہی شورا بنا سکتے ہیں۔ یہ میرا قول نہیں، مولا مرتضیٰ کا ہے، دانت نہیں چبانا، کتاب اٹھا کے پڑھنا۔ فرمایا انما الشورى للمہاجرین والانصار، شورا کا انتخاب کا حق صرف مہاجرین اور انصار کو حاصل ہے۔ آگے سنیے میرے مولا کے کلمات، جب ہم منبر پر کہتے ہیں نا اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حلال المشکلات والنوائب دفائل، تو ایک روح ہماری وجد کر رہی ہوتی ہے کہ کس کا نام لینے کے اللہ سعادت دے رہا ہے۔ حضرت مولا مرتضیٰ کا سنیے کیا مقام ہے۔ فرمایا انما الشورى للمہاجرین والانصار، شورا جو ہے، شورا اور انتخاب کا حق صرف مہاجرین اور انصار کو ہے۔ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ، جب مہاجرین اور انصار کسی بندے پر جمع ہو جائیں، متفق ہو جائیں، وَسَمُّوهُ إِمَامًا، اور اس کو اپنا امام کہیں، کَانَ ذَلِكَ اللَّهُ رِضًا، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ پھر آگے کرتے ہیں بَایِعُونِ أَبَا بَکْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، فرما ابو بکر، عمر، عثمان وہ ہیں جن کو مہاجرین انصار کی شورا نے منتخب کیا، اور وہ اپنی مزاروں کے اندر ہے، اور جنہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اے معاویہ انہوں نے ہی میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، لہٰذا اب آپ نہیں میں نہیں، جن کا انتخاب شورا کرے، مہاجرین کرے، اور وہ مہاجرین بندوں کا انتخاب ان کا نہیں، کانا رضن للہ، وہ اللہ کا انتخاب ہے۔ یہ پوزیشن ہے شیخین کریمین کی، اور یہ مقام اگر کسی کے دل میں رتی برابر بھی اہل بیت پنجتن پاک کی محبت ہوگی نا، وہ شرم سے نظریں جھکائے گا اور کہے گا واقعی میں جن کے نام اوپر ہے وہ صداقت والے، کیونکہ علی نے مسئلہ کلیئر کر دیا، تیرے پر نہیں چھوڑا کہ کمی یا خمینی کو بیچ میں لے کر آئے، واضح کر دیا اور کہا کہ کانا رضن للہ، مہاجرین نے جن کو منتخب کیا وہ اللہ کا انتخاب تھا۔ تو ہم علی کے کہنے پر چل رہے ہیں پیچھے۔ اب کیا باتیں یہ پھلجڑیاں آپ کی رہ گئی کہ جناب جو ہے کہ فلاں نے لے لیا تھا، حضرت مولا کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اس کو ردل، یہ کس دور میں کہہ رہے ہیں؟ حضرت معاویہ کے مقابلے پر کہہ رہے ہیں یہ بات، جبکہ تینوں خلفاء اپنے مزاروں میں جا چکے ہیں، اس وقت یہ بات کہہ رہے ہیں، فدق کے مسئلے کو نپٹے ہوئے بھی کئی دہائیاں ہو چکی ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ فَإِنِ اجْتَمَعُوا رَجُلًا وَسَمُّوهُ إِمَامًا كَانَ ذَلِكَ اللَّهُ رِضًا، جس پر مہاجرین اور شورا جمع ہو جائے تو یہ نہ دیکھنا کہ بندے جمع ہوئے ہیں، فرمایا خدا جب انتخاب کرتا ہے تو انہی کے ہاتھ سے کرواتا ہے۔ یہ مقام ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض چٹکی توڑی میں ایک جملہ یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا، کہتے ہیں کہ جناب یہ کہاں لکھا ہے کہ حضرت زید نے، کیونکہ یہ تقریر یہاں پر مکمل ہے، حضرت زید نے گویا کہ جان دے دی تھی حضرت ابو بکر عمر کے لیے۔ سب سے پہلی بات البدایہ والنہایہ جلد نمبر 9، اگر ترجمے کی طرف آپ جائیں گے نا تو جلد نمبر 9 میں حضرت کیونکہ البدایہ، کیونکہ تاریخ جو منتخب متعین ہوتی ہے، لکھی جاتی ہے تو تاریخ وفات سے لکھی جاتی ہے۔ حضرت زید کی شہادت ہے 122 ہجری، 122 ہجری۔ یہ اردو کی اگر البدایہ پڑھیں گے تو صفحہ نمبر 283 ہے، تاریخ ابن کثیر، نفیس اکیڈمی سے چھپی، جلد نمبر 9۔ اور خود ان کے ملا کہتے ہیں کہ تاریخ سنی شیعہ نہیں ہوتی، تو میں نے کہا یہی قاعدہ مان کے اب اس حوالے کو سن۔ اور اگر عربی میں جائیں گے تو عربی میں میرے دوستو البدایہ والنہایہ میں عبارت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے کہ حضرت زید کے ساتھ ہوا کیا، تو لکھتے ہیں علامہ ابن کثیر اس بات کو لکھتے ہیں، کان مقتل زید بن علی بن حسین، حضرت زید بن علی کی شہادت کیسے ہوئی امام زین العابدین کے بیٹے کی؟ فرمایا وَكَانَ سَبَبُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا أَخَذَ الْبَيْعَةَ ممن بَايَعُوا من اہل الکوفہ، کوفہ، ہائے ہائے ہائے، کوفے نے کبھی وفا نہیں کی۔ آپ کے دادا جان حضرت علی کے ساتھ بھی دغا کیا، امام حسین کے ساتھ بھی دغا کیا، پوتے حضرت امام زید ان کو پہلے اٹھایا کہ آپ اٹھیں، اور یہ ریاست قرآن کے خلاف کام کر رہی ہے۔ ہزارے اہل کوفہ نے حضرت امام زید بن علی امام زین العابدین کے بڑے بیٹے کے ہاتھ پر بیعت کی۔ امرہم فی اول هذه السنہ بالخروج والتہوب، اعلان کر دیا گیا بھائی لشکر تیار کرو، اپنی طاقت مستحکم کرو، اور اس جو ریاست ہے یہ ریاست حق نہیں، شرعی نہیں، اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ فشرعوا فی ذلک فی الاخذ فانطلق رجلا، ایک بندہ اس میں سے مخبر اٹھا،
یقال لہ سلیمان بن سراقہ، اس کا نام سلیمان بن سراقہ تھا، وہ مخبر تھا. اس نے جا کر بنو عباس کے خلیفہ کو کہا آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے بغداد کے اندر، وہاں تو کوفے کے اندر جناب جو ہے کہ امام زین العابدین کے بیٹے حضرت زید نے بغاوت کا اعلان کر دیا تمہارے خلاف. اس نے پھر ایک بہت بڑا لشکر جرار بنایا اور یوسف بن عمر کو بھیجا اور کہا کہ کسی بھی حالت میں زید کو گرفتار کرو اور ان کے لشکر کو توڑو اور گرفتار کر کے میرے پاس لو، جیسے یزید نے بکواس کی تھی امام علی مقام کے لیے. اب آپ سنیے تو ہوا یہ میرے دوستو کیا کہ جس وقت یہ بات ہو گئی، فلما علمت الشیعۃ، جن لوگوں نے حضرت امام زید کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ان کو جب پتا چلا کہ گورنمنٹ کھڑی ہو گئی ہے تو وہ سارے جمع ہو گئے. اجتمعوا عند زید ابن علی، حضرت زید کے پاس آئے. فقالوا له، کہا ہم تمہارے لیے لڑیں گے لیکن ایک سوال کا جواب دے دو. کہ کیا؟ ما قولک، یہ پوچھا کہ حضرت زید سے پوچھنے لگے جب ان کے پاس آئے کہ ما قولک یرحمک اللہ، اے زید، اے ہمارے امام اللہ آپ پر رحم کرے، آپ کا کیا قول ہے فی ابی بکر و عمر، ابو بکر و عمر کے بارے میں. سامنے دشمن کھڑا ہے جو حضرت زید کو ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن عقیدہ سیدوں نے چھپایا نہیں، اور حضرت زید کو پتا تھا کہ یہ سارے گستاخ ہیں شیخین کے، ان کے سامنے بات کروں گا یہ مجھے بھی مار ڈالیں گے. لیکن حضرت زید نے کہا فقال غفر اللہ لہما، میں کیا کہوں، اللہ مغفرت فرمائے ان دونوں کی. ما سمعت احدا من اہل بیتی یتبرؤ منہما، میں نے اپنے خاندان میں کسی ایک کو بھی ان کی برائی کرتا ہوا نہیں دیکھا، ایک کو بھی ان کی برائی کرتا ہوا نہیں دیکھا. وانا لا اقول فیہما الا خیر، اور تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں زین العابدین کا بیٹا میں ان دونوں کے بارے میں کیا کہتا ہوں، تو فرمایا لا اقول فیہما الا خیر، میں ان کے بارے میں بھلائی کے علاوہ کوئی جملہ نہیں کہتا. انہوں نے کہا اگر یہی مسئلہ ہے تو پھر آپ انہی کے طریقے پر چلنے والوں کے خلاف آپ کیوں لڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. بلکہ یہ حضرت زید کا جملہ ہے، فرمایا ولو فعدلوا، جب وہ بنے والی تو انہوں نے عدل کیا. وعملوا بالکتاب اللہ و سنتی، قرآن و سنت کے مطابق انہوں نے خلافت کو چلائی. تو پوچھا فلما تقاتل هؤلاء اذن، تو اس حکومت کے خلاف آپ کیوں نکل رہے ہیں. تو حضرت سیدنا زید نے فرمایا ان هؤلاء لیسوا كهؤلاء، یہ کہاں ابو بکر عمر جیسے ہیں. ان هؤلاء ظلموا الناس، انہوں نے تو لوگوں پر ظلم کیا، پتہ چلا انہوں نے نہیں کیا. وظلموا انفسهم، اور اپنی جانوں پر ظلم کیا اور وہ پاکیزہ تھے. وَإِنِّي أَدْعُو إِلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ، اور میں ان کو اللہ اس کے رسول کی کتاب کی طرف بلا رہا ہوں، اللہ کی کتاب. وَإِحْيَاءِ السُّنَنِ وَإِمَاتَةِ الْبِدْعِ، اور میں سنت کو زندہ کرنے جا رہا ہوں اور جو بدعات انہوں نے ایجاد کی ہے میں اس کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں. یہ جملہ حضرت زید کا تھا اور ساری لشکر بھاگ گیا. حضرت زید کے 1200 یا 500 بندے رہ گئے اور ذرا سخت مقابلہ ہوا، اور اس سخت مقابلے میں ہزاروں جو ان کے لوگ تھے جو بیعت کیے تھے. میں نے کہا اب ٹھوکنے کا سینے کا کیا فائدہ، ادھر بھی بھاگے ادھر بھی بھاگے، کہاں نہیں بھاگے تم. حضرت زید کو تنہا چھوڑا، لیکن حضرت زید نے فرمایا جان تو دی جا سکتی ہے لیکن ابو بکر عمر کے خلاف بات نہیں سنی جا سکتی. اور یہی بات اگر صبر نہ آئے نا، کہتے کہاں لکھی ہے، میں نے کہا یہی آپ کے شرح ابن حدید میں لکھی ہے، ناسخ التواریخ میں لکھی ہے. کہتے حوالہ، میں نے کہا ابا کا نوکر ہوں، میں نام لے رہا ہوں ناسخ التواریخ کا. جو عبارت میں نے پڑھی وہ کھول کر دیکھیں، اس میں واضح طور پر یہ ایک متفقن علیہ کتاب ہے. اور قرآن کریم نے اس لیے ذکر فرمایا کہ کیا مقام ہے ان کا. فرما ولا یأتل اولي الفضل منکم، فرما یہ اہل فضل اس شان والے اور کرامت والے لوگ ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے قسم نہ کھائیں فضل والے لوگ، وسعت، اور گنجائش والے لوگ. تمام مفسرین لکھا یہاں فضل والا اللہ نے جس کو قرار دیا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے. بات کو ختم کرتے ہوئے امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا لوگ قیامت کے دن اپنے ماں باپ کے ناموں پہ اٹھائے جائیں گے، آپ کا کیا حکم ہے؟ فرمایا میں پوتا تو مولا علی کا ایک نسبت سے ہوں لیکن نواسہ حضرت ابو بکر کا 2 نسبتوں سے ہوں. فرمایا اس لیے قیامت کے دن مجھے اپنے دادا علی کے نام سے 1 دفعہ فرشتہ آواز دے گا اور میرے نانا ابو بکر کے نام سے 2 دفعہ آواز دے گا. یہ راز دنیا و آخرت میں کھل جائیں گے کہ امام جعفر صادق کے نانا کو کوئی گالیاں دے تو وہ ان کو میں نے کہا فقہ جعفریہ یعنی جعفر کی دانائی یہی ہے کہ ابو بکر شان والا ہے، ابو بکر عظمت والا. لہٰذا میں نے چاہا کہ یہ چند تاریخی حقائق آپ کے سامنے پیش کر دوں. جو دوست اگر ناراض ہے تو شاید وہ ابھی تک دانا نہیں ہوا، اور جو سمجھدار ہیں وہ تحمل کے ساتھ ان چیزوں کو سنیں اور اس پر عمل کریں اور اپنی فصیل کو الگ رکھیں. کالا سفید کبھی ایک نہیں ہو سکتا، گندگی اور پاکیزگی ایک نہیں ہو سکتی، لیکن اس ملک کے لیے، سماج کے لیے، ہم اس کی بہتری کے لیے اپنا کردار اتفاق کے ساتھ ادا کرنے کے لیے
تیار ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دودھ کا آدھا گلاس آپ پی لیں اور آدھا گلاس اس کو پلا دیں۔ میں نے کہا نا وزیر اعظم صاحب، ایسا اتحاد ہم نہیں کر سکتے۔ سماج کے لیے اتحاد کر سکتے ہیں، دل میں ان کو جگہ نہیں دے سکتے جب تک وہ دل میں اس کو جگہ نہ دے جن کو دل میں جگہ امام باقر نے دی تھی۔ اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوشے وزارت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔